عوام کے سرپرست آیت اللہ محسن الحکیم کے ساتھ ایسا رویہ اور برتاؤ رکھا ہوا تھا جس سے اس کی آگے کی پالیسی اور ارادے صاف نظر آ رہے تھے، جن میں بیرون ممالک سے تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے طلباء کو حوزہ سے نکال دینا، دینی طالب علموں اور علماء پر فوجی اور عوامی خدمات کو ضروری قرار دینا، بہت سے دینی مدارس و مراکز کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں سید الحکیم نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ کے بغداد میں تشریف لانے کا سن کر عوام قافلوں کی شکل میں بغداد اور اس کے اطراف سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور باس پارٹی کی حوزہ و علماء مخالفت و اقدامات کی شدید مذمت کرنے لگے۔ سید صدر بھی اس وقت بغیر امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سید الحکیم سے ملاقات کرنے کاظمین پہنچے، جبکہ کاظمین میں موجود بہت سے علماء سید الحکیم کے آنے پر کاظمین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا شاید حکومت سے ٹکراؤ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ سید الحکیم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا سا انداز اپنایا ہوا تھا، جبکہ حزب الدعوہ اور عراقی قبائلی سرداروں نے حکومت ٹکراؤ پالیسی کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی آمادگی کا یقین دلایا۔ بہت سے قبائل نے نجف اور مرجعیت کی تائید میں ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا، مگر سید الحکیم جیسا کہ ان کے نظریات واضح ہیں، اور بالخصوص ان کی اور امام خمینی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمت اللہ کے پاس گئے۔ یہ شام 6 یا 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا، عالی جناب، حزب الدعوہ ریلیاں، مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے، قبائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں، حزب الدعوہ سینکڑوں شہداء دینے کو تیار ہے، لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی دوران حکومت نے سید مہدی الحکیم کو کردوں، شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقر الصدر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حسین قرانی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے، تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجع عالی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائید اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے قافلوں کی شکل میں کاظمین کی طرف چلے آئیں، اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بالکل ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ میں رات کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفود منتظر تھے، اور جس آخری وفد کو میں نے دیکھا وہ دیوانیہ شہر کا وفد تھا، جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مجتہد پر قربان کرنے آئے ہیں۔ میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر الصدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کاظمین چلا آیا تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحکیم کے اطراف میں نہیں پایا۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی تھی۔ اسی دوران سید باقر الصدر نے 2 تقاریر کیں۔ آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطۂ نظر سے پیشے کا مفہوم، جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوزہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر گفتگو کی۔ اس ملک میں حوزہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے، اس کے باوجود اسی ملک میں حوزہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوزہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں؟ ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے، کیونکہ ہم نے
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جبکہ گزشتہ ادوار میں ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا۔ اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون اچھا نہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن 1969 کو سید باقر الصدر لبنان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس اعلی اسلامی لبنان کے سربراہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوزہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے۔ مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا۔ لبنان ایئرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی۔ شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائیور سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک امریکی ہوٹل کے بارے میں بتایا تو سید صدر نے فرمایا کہ میں امریکی ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اور ہوٹل بتاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کسی اور ہوٹل کا نام بتایا، البتہ یہ ہوٹل بھی مقامی نہ تھا، مجھے نام پوری طرح یاد نہیں، کوئی سیزاز نامی ہوٹل تھا۔ سید نے کہا چلو اچھا ہے، کم از کم استعماری نہیں ہوگا۔ سید موسیٰ صدر نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خط لکھے کہ وہ عراق کی حکومت کی طرف سے مجتہدین علماء اور حوزہ علمیہ نجف پر روا رکھے ہوئے ظلم و ستم کے بارے میں مداخلت کریں۔ اسی طرح موسیٰ صدر نے ملک فیصل اور جمال عبد الناصر سے قاہرہ میں ملاقات کے وقت بھی اس مسئلے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ جمال عبد الناصر عندما التقاه في القاهرة۔ میں اس موضوع کے بارے میں پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے مرحوم صدر حافظ الاسد سے ملاقات کی، اس وقت وہ شام کے وزیر دفاع تھے۔ یہ ملاقات ان کے صدر بننے سے کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہماری ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ انہوں نے پوچھا شام کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا ہماری مداخلت صدامی حکومت کے ناروا رویہ کو بدل سکتی ہے؟ میں عراق سے لبنان چلا آیا اور ایک گروپ تشکیل دیا جس کا کام مرجعیت کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ سید مرحوم صفیح الدین نے ہمارے لکھے مضامین کو مختلف اخبارات میں چھپوانا شروع کر دیا۔ ہمارے مضامین مرجعیت کے وظائف، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ شیخ مہدی شمس الدین نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ لکھا اور عراقی عوام کے فرائض نامی کتاب انہی کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور جب سید باقر الصدر یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے آنے کو مبارک جانا۔ سید باقر الصدر اور موسیٰ صدر کی ذرائع ابلاغ میں اس وقت کی عراقی حکومت کے مظالم کی پرچار کی وجہ سے بغداد حکومت نے بیروت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عراقی شہریوں کو لبنان نہ آنے دے، اور اسی دوران احمد البکر کو لبنان کے جبل شہر میں بعض نامعلوم افراد کے ہاتھوں مار کھانا پڑی، جس کی وجہ سے بغداد حکومت نے عراق میں مقیم لبنانیوں کو 24 گھنٹے کے اندر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور سید باقر الصدر نے فوراً لبنان سے عراق واپسی کا سفر کیا اور اپنے ساتھ موجود تمام اہم کاغذات اپنے ساتھیوں کے حوالے کیے تاکہ اگر بارڈر پر پکڑے جائیں تو وہ محفوظ رہیں، لیکن وہ بغیر کسی مسئلے کے عراق واپس پہنچے۔
1970 کو مرجع دین آیت اللہ سید محسن الحکیم داغ مفارقت دے گئے اور ان کی رحلت نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا جس کو سب سے زیادہ باقر الصدر کی قیادت میں عراقی تحریک اسلامی نے محسوس کیا، جو اب نجف کی گلیوں میں ناروا سلوک اور بحرانوں کا شکار ہونے والی تھی۔ میرے بھائی، میرے دکھوں اور ارمانوں کے ساتھی، میں اس خط کو لکھ رہا ہوں جبکہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی ہے اور تمام باشعور افراد کے لیے ایک روشن صبح کی امید کے بعد اب وہ پرچم گر پڑا ہے جس کے سائے تلے ہم نے زندگی بسر کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جہاد کی مشکلات کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہاں اے میرے بھائی، وہ علم گر پڑا ہے جو استقامت اور مضبوطی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ گزشتہ صدی کے نصف میں نجف اشرف میں موجود مجتہدین کے دین اور سیاست کے باہمی رابطے کے سلسلے میں کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو دین اور سیاست کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا، لیکن عوام میں ان کے کوئی زیادہ طرفدار نہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جو دین اور سیاست کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک نیا نمونہ پیش کر گیا، جن کی سب سے بڑی مثال آیت اللہ سید محسن الحکیم تھے، جن کی مرجعیت کو اصلاحی مرجعیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گروہ جو اس وقت سب سے بڑا گروہ تھا، جس نے سیاسی امور میں مداخلت کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ شروع میں آیت اللہ خوئی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن نظریے کے طور پر آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرأت کے ساتھ فتاویٰ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہد کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خوئی جہاد ابتدائی اور مجتہد کے لیے مبسوط بالید، حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا۔ جب 1990 میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے، جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقر الصدر نے چند جید علماء دین کے ساتھ نئے پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقر الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تائید کے بارے میں ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن عراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مصلحت جانا۔ اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تائید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافی سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلا وطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے۔ اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور، خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بعنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر حوزے پر پڑتا۔ دوسری طرف اگر شہید صدر کو بعنوان مرجع تقلید اعلیٰ پیش کیا جاتا تو حوزہ باس بحرانوں کا شکار ہو سکتا تھا اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی۔ ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مجتہد اعلیٰ کا وجود ضروری تھا، انتہائی ضروری، خواہ وہ مرجع تقلید اسلامی بداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مجتہد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاذ کریں
کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، اور یقیناً وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے۔ باقر الصدر اس وقت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجیت کی حمایت کریں گے، مگر دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجیت کو چھوڑا ہے، وہیں سے ان امور کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجیت کی طرف سے حوزہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضیٰ آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اسی طرح ملک میں وکلاء کے امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد شہید صدر اور ان کے بعض شاگرد آیت اللہ باقر الحکیم اور سید نور الدین اشکوری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجعیت کی تائید کرنا شروع کر دی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجعیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی۔ شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے، اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے۔ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجعیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے۔ شہید صدر نے بعض طلاب سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجعیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے جہاں سے سید حکیم چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن شہید صدر کا کہنا تھا کہ بعض دیگر افراد نے ان کی توجہ کچھ اور پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی۔ جب طلاب نے شہید صدر سے پوچھا کہ پھر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا، تو سید صدر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ جس نتیجے کے دو آغاز ہوں وہ بے نتیجہ ہی رہتا ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ بے نتیجہ ہی رہا۔ آیت اللہ خوئی کے دوران مرجیت شہید صدر کو مزید کوئی اور کامیابی نہیں ملی، اور بعض افراد نے مرجیت کے رخ کو آیت اللہ محسن الحکیم کے کھینچے ہوئے خطوط کے برعکس کسی اور سمت میں موڑ دیا۔ 22 دسمبر 1971 میں باس حکومت نے 1000 سے زیادہ ایرانی گھرانوں کو عراق سے نکال باہر کر دیا، جو مدتوں سے عراق میں سکونت پذیر تھے، اور اس مسئلے کی وجہ سے حوزہ علمیہ میں بھی کافی شور و غل ہوا، اور بعض افراد نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آیت اللہ خوئی نے بھی باہر سے آئے ہوئے دینی طالب علموں اور دیگر افراد کو عراق سے نکالنے کی حکومتی پالیسی کو سراہا ہے، اور انہوں نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک رقم مختص کر رکھی ہے۔ بعض حکومت کی طرف سے ایرانی طلباء کو حوزہ علمیہ نجف سے نکال دینے پر مسجد شیخ انصاری میں امام خمینی نے ایک تقریر کی۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حاضرین کی جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی کہا کہ وہ لبنان چلے جائیں۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حسن بکر کی اس پالیسی پر کڑی تنقید کی، جس پر حکومت وقت نے اس مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں 25 دسمبر سن 1971 کو آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی کی خدمت میں پیش کیا۔ عالی قدر مرجع دین محترم سید ابو القاسم خوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جناب عالی نے عراق کی بعض حکومت کی طرف سے دین مخالف یا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی غلط قدم کو ملاحظہ فرمایا ہے، یا حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے؟ کیونکہ بعض مغرض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آ رہی ہے۔ اس استفتاء پر اپنا فتویٰ بیان فرمائیں۔ نیک ارادوں کے ساتھ میں نے اپنے حوالے سے حکومت باوقار سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔
لیکن حوزہ علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے جہاں تک میں نے بعض موثوق افراد سے سنا ہے کہ حکومت کا سلوک بہت اچھا ہے. واللہ ولی التوفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1976 میں شہید صدر سخت بحرانوں کا شکار تھے. کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس جاتے اور ان حالات کے بارے میں گفتگو کرتے سوائے امام خمینی کے. پس وہ امام خمینی کے حضور جاتے ہیں اور حرم امام علی کے صحن حیدری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ بعض حکومت زیادہ سے زیادہ ان کو اور حزب الدعویٰ کے افراد کو شہید کر دے، اور ان کی یہ شہادت جامد فکر افراد اور عام آدمی کو حرکت میں لانے کا سبب بنے اور عراقی حکومت کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آئے. امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام خمینی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے اور مزید کچھ نہ کہا. شہید صدر نے مختلف مراجع اور علماء سے ملاقات کر کے باہر سے آنے والے طلباء کے حق میں فضا کو تیار کرنے کی کوشش کی جو قانونی طور پر عراق میں رہ رہے تھے. ان سے کہا کہ وہ عراق میں رہیں اور حکومتی دباؤ میں نہ آئیں. اسی طرح شہید صدر نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں اور ہم آواز بنیں. شہید صدر سے اس بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ فرماتے تھے، تنہا جس شخص نے میرے موقف کی بھرپور تائید کی اور ہم آواز ہوئے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی تھے. شہید صدر کی طرف سے وزیر اعظم حسن البکر کے نام متعدد خطوط اور ٹیلی گرام جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے بھیج دیے گئے. اس کے بعد حکومت نے کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی علماء اور طالب علموں کے اخراج کا سلسلہ بند کر دیا. 14 اگست سن 1972 کو آیت اللہ سید باقر الحکیم کو بعث پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد ان کے استاد آیت اللہ سید باقر الصدر کو بھی نجف ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا جہاں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے داخل تھے. میں جمعرات کی صبح گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر آیت اللہ کاظم حائری کو اپنی جانب آتے دیکھا. انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، خبر سنی ہے؟ میں نے پوچھا کون سی خبر؟ انہوں نے کہا سید صدر کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ بیمار تھے اور نجف ہاسپٹل میں داخل تھے، وہاں سے انہیں گرفتار کر کے کوفہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے. اس خبر نے مجھے شدید دکھ پہنچایا. میں فوراً گاڑی لے کر کوفہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا. کوفہ ہاسپٹل اس وقت بند تھا. میں نے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی جان پہچان والے شخص کی تلاش شروع کر دی. میں نے سید اردبیلی کو وہاں دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا استاد کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن آپ کو فوراً نجف جانا چاہیے. میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس پیغام کو لے کر نجف چلا جائے. اچھا ہوا جو آپ ملے. سید بہت بیمار ہیں اور انہیں قیدیوں والے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے. ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. جاؤ اور اس تمام صورتحال سے آیت اللہ خوئی کو آگاہ کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے. سید غروی سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر آیت اللہ خوئی تک نہ پہنچا سکے اور شیخ احمد وائلی اور مصطفیٰ جمال الدین کی کربلا کے گورنر سے بحث و گفتگو کے بعد حکومت نے سید صدر کو آزاد کر دیا. اس پرآشوب حالات میں کہ جہاں مختلف انجمنوں اور افراد کی طرف سے اذیتیں سہنی پڑ رہی ہیں، آپ کے جد امجد امیر المومنین کے وطن میں مجھے مجرموں کی طرح قید ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بچپن کے تلخ اور سخت حالات سے بہتر حالات میں ڈال رکھا ہے. سید صدر نے قید سے رہائی کے بعد طلبہ کے درمیان ایک ہفتہ وار مجلس عزا کا اہتمام
اہتمام کیا جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان صالح مرجیت کے موضوع پر بحث و گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس موضوع کو شہید صدر نے اس وقت کی مرجعیت کے کردار کو پیش نظر رکھ کر انتخاب کیا تھا۔ صالح مرجیت کے بارے میں شہید صدر جو خواب رکھتے تھے اس سے در حقیقت شاگردوں کے لیے بیان کر رہے تھے۔ شہید صدر نے مرجیت کا جو تصور پیش کیا اس کا دائرہ صرف فتاوی دینے اور حرام و حلال بیان کرنے تک محدود نہ تھا، بلکہ ایک مکمل دینی قیادت اور رہنمائی کو بیان کر رہا تھا، جو در حقیقت ولایت فقیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس مجلس کے اہم اور فعال ترین شرکا حزب دعویٰ کے ممبران اور اراکین ہوا کرتے تھے۔ اپنی تقاریر میں شہید صدر حزب دعویٰ اور اس کی فعالیت خصوصاً مرحلہ وار پالیسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ شہید صدر مرحلہ بمرحلہ عمل کرنے کی پالیسی کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ امت کو فکری بیداری کے مرحلے سے سیاسی و عملی بیداری کی طرف گامزن کرنے کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ امت کو ایک مکمل حوضے کی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت آپ امت کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن کرنے کی اہمیت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں سید باقر الصدر نے ایک بار پھر